قوم سمود، پہاڑوں میں گھر بنانے والی قوم کا عبرتناک انجام، مکمل داستان۔ کیا پہاڑ انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ کیا طاقت، دولت اور جدید تعمیر انسان کو محفوظ بنا سکتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتی تھی، مگر ایک چیخ نے سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ ہے قوم سمود کی مکمل داستان۔ قوم سمود کون تھی؟ قوم سمود قوم عاد کے بعد آنے والی ایک طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ عرب کے شمالی علاقے الحنجر میں آباد تھے، جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ طاقتور جسم رکھتے تھے، فن تعمیر میں ماہر تھے، پہاڑوں کو تراش کر محفوظ محل بناتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر محفوظ گھر بناتے ہو۔ انہیں اپنے گھروں پر بڑا غرور تھا۔ وہ کہتے تھے، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ غرور اور نافرمانی۔ قوم سمود اللہ کو مانتی تھی، مگر عبادت بتوں کی کرتی تھی۔ ظلم، ناانصافی اور تکبر عام ہو چکا تھا۔ اللہ نے انہیں مہلت دی، مگر جب حد سے بڑھے تو اللہ نے ہدایت کے لیے ایک نبی کو بھیجا، حضرت صالح کی آمد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ اب نے فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر سرداروں نے انکار کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ معجزہ، اللہ کی اونٹنی۔ قوم نے مطالبہ کیا، اگر واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے ایک عظیم معجزہ ہوا۔ چٹان پھٹی اور ایک زندہ اونٹنی باہر نکلی۔ اللہ کا حکم تھا اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پانی کا ایک دن اونٹنی کا ہوگا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثریت نے انکار کیا۔ اونٹنی کا قتل۔ قوم کے سرکش سرداروں نے سازش کی اور ایک دن اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر غرور سے حضرت صالح سے کہا، اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مہلت ختم ہو گئی، آخری وارننگ۔ حضرت صالح نے فرمایا، 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ قوم نے مذاق اڑایا، ہنسی میں وقت گزارا۔ انہیں یقین تھا کہ پہاڑ انہیں بچا لیں گے، عذاب الہی۔ تیسرے دن آسمان سے خوفناک چیخ، زمین لرز اٹھی، دل دہل گئے۔ ایک ہی لمحے میں طاقتور لوگ بے جان پڑے تھے۔ پہاڑ، محل، دولت، کچھ بھی کام نہ آیا۔ قرآن کہتا ہے، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ عبرت کی نشانیاں آج بھی مدائن صالح موجود ہے۔ پہاڑ تراشے ہوئے گھر، خاموش گواہ ہیں۔ یہ جگہ چیخ چیخ کر کہتی ہے، غرور انسان کو بچا نہیں سکتا، صرف ایمان نجات دیتا ہے۔ طاقتور انجام / سبق۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کی نشانیوں کا انکار تباہی ہے۔ غرور سب سے بڑا گناہ ہے۔ طاقت، ٹیکنالوجی، عمارتیں، اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ نہیں۔ سوال یہ ہے، کیا آج کی قومیں بھی وہی غلطی دہرا رہی ہے؟ قوم سمود کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کی نشانیوں کا انکار تباہی ہے۔ غرور سب سے بڑا گناہ ہے۔ طاقت، ٹیکنالوجی، عمارتیں، اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ نہیں۔ سوال یہ ہے، کیا آج کی قومیں بھی وہی غلطی دہرا رہی ہے؟